فی سنن من الانبیاء کا میرا وہ جو نواں بیٹا ہے نا اس میں انبیاء کی سنتیں ہیں، اور 6 سنتیں امام نے بیان کی، میں 6 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، عمر طولانی ہونا اللہ کے اذن سے۔ 2000 سال تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تاریخ میں موجود ہے، 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے ان کا، جو سن و سال ہے وہ 2000 سال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا میرے اس فرزند میں ہے کہ ایک تو ان کی ولادت بھی مخفی تھی، امام زمان علیہ السلام کی ولادت بھی مخفی ہوئی تھی، اور ایک زمانے کے لیے وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کے مائنر غیبت میں چلے گئے تھے، سمجھ لیجیے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دل کرتا ہے کہ خصوصیات حضرت ابراہیم پر پوری گفتگو، کیا عظیم الشان نبی ہیں، اور کیا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا ان کا قرآن میں۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں، کنارہ کش ہو رہا ہوں، تمہیں بھی اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان سے بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، چچا بت پرست، بار بار چچا سے کہتے تھے کہ آپ ایمان لے آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ تو چچا نے ایک موقع پر کہا کہ اب میں سنسار کروں گا تمہیں، نکل جاؤ گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے گا، انہوں نے کتنی ان کی زندگی میں موقع آئے ہیں کہ جب ساری دنیا چھوڑ چکی ہے، ایک موقع نہیں آیا، کئی مرتبہ۔ ابھی ایک تو کہا کہ ان کے چچا نے کہ نکل جاؤ، گھر سے نکال دیا، پورا سوشل بائیکاٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ فکر نہ کیجیے، آپ کو نکالا گیا گھر سے ہماری خاطر، اب ہم اپنا گھر آپ کے ہاتھ سے بنوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ابراہیم آپ اپنی ذریت کو چھوڑ کر آئیں بواد غیر ذی زرع، ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مکہ میں چھوڑ کر آئیں، مکہ میں وہاں اللہ کا امر نافذ ہونا ہے، وہاں سے آبادی بڑھنی ہے، ابھی کوئی نہیں ہے وہاں پر، آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر آئے۔ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا، اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی صورت میں سنت ابراہیمی بنا کر تمام مسلمانوں پر مستحب اور واجب کیا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے نا، ہم آپ کے لیے اہتمام کریں گے۔ آپ کا بیٹا پیاسا تھا نا، وہ ہمارے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آپ چھوڑ کر گئے ہمارے حکم سے، اب ہم ایسا پانی عطا کریں گے، کہنا پڑے گا زم زم رک جا رک جا، قیامت تک وہ پانی ختم نہیں ہوگا، ہم عطا کریں گے۔ آپ ہماری خاطر آگ میں جا رہے ہیں، ہم آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ آپ نے کیا کہنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو چچا، تو وہ بار بار ان کو برا بھلا کہتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نیت سے کہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے انہیں سلام کرتے ہیں، ذکر موجود ہے اس کا قرآن و حدیث میں، ان سے ادب سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی اہانت ہو رہی ہے، آپ سلام کر رہے ہیں نا سامنے سے، اب سلام علی ابراہیم، ہم قرآن میں آپ پر سلام کریں گے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم پر سلام۔ آپ ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں کو چھوڑ کر آئیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم بنائیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ملت ابیکم، ہم آپ کو تمام امتوں کا باپ بنائیں گے۔ آج یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے، کرسچنس کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے، ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ تو ایک عجیب شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی صفت ظاہر ہوگی امام زمان علیہ السلام سے، آج اس لیے ساری بات کر رہا ہوں یہ۔ تو ایک بات اور آگے آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، چلیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کے چلے گئے، یعنی ایک طرح سے چھوٹی غیبت میں چلے گئے، تو اللہ نے انعام کیا عطا کیا، فلما اعتزلہم، جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ان سے گفتگو کرنے والا نہیں ہے، میں نے کہا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، تو جو کچھ یہ بت پرست ہیں ان کو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، بس اس نیکی کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو، آپ کو سب چھوڑ چکے نا، ہم آپ کو دیں گے اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو نبی بھی بنائیں گے، ہم دیں گے آپ کو اولاد، اور اولاد ایسی دیں گے کہ سب کو نبی بھی بنائیں گے، آپ کی نسل میں امام بھی رکھیں گے۔
یہ صفت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے کہ وہ بھی پردہ غیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے اذن سے ظاہر ہوں گے۔ میں امام حسین علیہ السلام کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو۔ انبیاء کی صفت ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام میں۔ سنت حضرت موسیٰ ہے امام زمانہ علیہ السلام میں، کیا ہے؟ یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک فقرہ آج انشاءاللہ اس وجہ سے صدقے میں واضح کرتا ہوں۔ فرمایا سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی کہ ان کے دل میں خوف آیا تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، سورہ طٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 67۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ کی طرح چلنے لگے آگے۔ سوال موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اولو العزم نبی، ان کے دل میں کیسے خوف آ سکتا ہے؟ ان کو کیا خوف ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی آپ روز جمعہ زیارت پڑھتے ہیں، ایک جملہ آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا، السلام علیکم ایھا المہذب الخائف، سلام اس پر کہ جس کی تہذیب اللہ نے کی، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، یہ تو واضح ہے۔ الخائف، بار سے معذرت مجھے ترجمہ کرنے دیں، ان امام پر سلام کے جن کے دل میں خوف ہے۔ کون سا خوف ہے؟ یہ ایک سوال میرے اپنے ذہن میں بھی تھا کافی عرصے تک۔ جب یہ حدیث پڑھی نا تو سمجھ میں آیا تھا کہ مطلب کیا ہے۔ اب آئیے کوئی قرآن کو حل کرے بغیر اہل بیت کے، حل کر کے بتائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کے دل میں خوف تھا کون سا؟ فرمایا موسیٰ اولو العزم نبی، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے، ان کے دلوں میں جادوگروں کا یا سانپ کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دفعتاً یہ خوف آیا کہ ان جادوگروں نے جو اپنی رسیاں پھینکی ہیں اور یہ سانپ بن گئے، تو کہیں جو دربار والے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کو چھوڑ کر ان پر نہ ایمان لے آئے، ان کی گمراہی کا خوف آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں۔ امام زمانہ علیہ السلام طول غیبت کی وجہ سے، یہ لفظ میں استعمال کرنے کی وزارت غلط ہے، اس خوف میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طول غیبت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں اور امامت کے راستے کو چھوڑ دیں، یہ ہے خوف، دشمن کا خوف نہیں ہے۔ تو اس کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں، ایک تو ہے المہذب الخائف، یعنی وہ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، خائف کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ جو امام حسین السلام نے فرمایا کہ فی سنن من الانبیاء، کہ امام زمانہ میں انبیاء کی سنتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت خوف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس وقت خوف آیا تھا کہ جب انہیں یہ ڈر ہوا کہ یہ سب گمراہ ہو جائیں گے، چونکہ یہ سامنے شعبدہ بازی ہو رہی ہے، ابھی ایک میجک ہو رہا ہے، تو دنیا کے ان شعبدہ بازیوں اور جادوگروں کو دیکھ کر امام زمانہ علیہ السلام کے دل میں گویا ایک کیفیت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانیت مزید گمراہ ہو کر دوسرے راستے پہ چلی جائے۔ تو امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بالکل تمام ہو رہا ہے، حدیث مکمل کرنا فقط۔ میں نے آپ کے سامنے 3 انبیاء کی سنتیں سنا دی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ امام زمانہ میں چوتھی سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی لوگ ڈاؤٹ فل تھے، لیکن شبہ لکم، سورہ نساء کی آیت ہے یہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپیرنٹلی سولی دی گئی تو وہ نہیں تھے، ان کے شبیہ تھے جس کو سولی دے دی گئی، تو لوگ ڈاؤٹ میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور۔ اس طرح سے کا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ میں ہوں گے کہ ولادت ہوئی ہے نہیں ہوئی، آ گئے ہیں دنیا میں نہیں آئے، کس نسل سے نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا وہ امام زمانہ کے بارے میں ہے۔ وہ اما من ایوب کا، ایوب علیہ السلام کی سنت جو امام زمانہ میں ہے، الفرج بعد البلا، ایوب علیہ السلام بھی تمام مصائب کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کشادگی عطا کر دی تھی۔ یہی بات ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، غیبت اللہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائے فرج جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہی ہے، فرج یعنی کشادگی، تنگی کے بعد کشادگی۔ ٹھیک ہے، 7 سال حضرت ایوب سخت ترین مصائب میں رہے تھے، وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ دفعتاً اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا، فرمایا کہ اس میں آپ اپنے آپ کو دھو لیجئے، آپ کے جسم کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی ایک لمحے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا جب وہ دوبارہ شفا یاب ہو گئے کہ آپ کے لیے سارے مصائب میں سب سے سخت ترین کیا تھا؟ جسم پہ بیماری آئی، ایک موقع پہ زوجہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئیں، اولاد مر گئی ایک کے بعد ایک، مویشیاں ختم ہو گئی، زراعت تباہ ہو گئی، آپ کے لیے سب سے زیادہ سخت بات کون سی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، لوگ جو دشنام درازی کرتے تھے یہ سب سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ ایوب نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت عذاب دے رہا ہے ایوب کو، کہ یہ میرے لیے بہت سخت تھا۔ کسی کو دیکھ کے ایسے جج نہ کریں فوراً،
ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امتحان سے گزر کر طلا بنانا ہے. آخری و اما من سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام زمانہ علیہ السلام میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ظاہر ہوگی. امام کا نام بھی اپنے جد کے نام پر ہے، ان کی کنیت بھی ابو القاسم اپنے جد کی کنیت پر ہے. خروجہ بالسیف، وہ قیام بالسیف کریں گے. ہاں قیام بالسیف کریں گے. کبھی اور عرض کروں گا، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یہ تعبیر پیش کرنا کہ آتے ہی ہر جگہ قتل و غارت شروع کر دیں گے، یہ غلط ہے. امام کا جو مہر ہے وہ ان کے قہر پہ غالب ہے، جیسے اللہ کی رحمت ان کے غضب پہ غالب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ٹھیک، تو رحمت اللہ الواسعہ ہے، اللہ کی وسیع رحمت امام کا لقب ہے. یہ امام امت کے باپ کی طرح ہے. یہ جو مارے جائیں گے یہ عمرو ابن عبدوت اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو فساد فی الارض کر رہے ہیں. قلیل ایک تعداد نے مارا جانا ہے، بہت کم، جو زمانے کے محمد کو دیکھ کر بھی ہدایت نہ پائیں اور دوسروں کو گمراہ کریں، جو امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے. باقی تو تقریباً جو کرسچن کمیونٹی ہے اس نے تو امام کے نام پر ایمان لے کر آ جانا ہے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے امام اسلام مہر و محبت سے اپنا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں گے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ امام آتے ہر طرف ایسے قتل و غارت کریں گے کہ بس خون ہی خون ہوگا. ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پہ بھی قہار بھی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت امام سے ظاہر ہونی ہے. کچھ جگہوں پر وہ خون بہنا بھی ہے، لیکن اللہ کے اذن سے فقط. انشاءاللہ اللہ عز و جل ہم امام کے منتظرین میں قرار فرمائے.